قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، جس نے علم کو نور اور کردار کو خوشبو بنایا ہے، اور اربع درود و سلام کا نذرانہ جان عالم کی ذات والا اعتبار پہ، جن کے اسوہ کو ان کے مالک نے حسین فرمایا ہے۔ عزت مآب ناظرین، ARYQ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایک اور خوبصورت نشست لے کے تعلیمات حضور سیدنا غوث العالمین کے فیضان سے معمور پروگرام لے کے سید عتیق الرحمن حاضر ہے، اور دل کی اتھا گہرائیوں سے عرض ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضور سیدنا غوث العالمین کے اس پاکیزہ برکتوں والے مہینے میں آپ کی ذات کی ان جہتوں کی طرف اپنے آپ کو میلان کروا کے مائل کیے ہوئے ہیں، اور ان سے فیضان لے رہے ہیں جو بہت کم زمانے میں قابل بحث ہوتی ہیں اور ڈسکس کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ان تمام جہات کو دیکھیں تو پھر آپ کو حضور غوث العالمین کے حقیقی درجے کی تفہیم کی طرف آسان رستے نصیب ہو جائیں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں حضور غوث العالمین کا جو کمال لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کے ایک عظیم واعظ تھے۔ آپ کو اللہ پاک نے پرتاثیر زبان مبارک سے نوازا تھا۔ آپ الفاظ بولنے شروع کرتے تو موتیوں کی طرح پرو دیتے، اور ایسے نورانی اور ایسے وجدانی خطابات سے نوازتے کہ لوگوں کے دل کی دنیا آپ کی مجالس میں بدل جایا کرتی تھی۔ حضرت ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ حضور غوث العالمین نے 520 ہجری کے بعد، یاد رکھیے میں نے پہلے بھی کئی جگہوں پر اس چیز کا اشارہ دیا کہ آپ نے 496 ہجری میں اپنی تعلیم مکمل کر لی، لیکن ابن رجب حنبلی کہتے ہیں آپ نے 520 ہجری کے بعد اپنے آپ کو ایک واعظ کے طور پر، ایک مربی کے طور پر، ایک مدرس کے طور پر ظاہر فرمایا، اور پھر اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ جو مقبولیت حضور غوث العالمین کی ذات کو نصیب ہوئی وہ کسی اور کو اپنے زمانے میں، بعد کے زمانے میں، قریب بعد اور دور بعد کے زمانے میں نصیب نہیں ہو سکی۔ حضور غوث العالمین کے صاحبزادے شہزادے سیدنا شیخ عبد الوہاب گیلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی مرتبت ہر ہفتے میں 3 دن واعظ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ جمعہ اور منگل کے دن، فرائیڈے اور ٹیوزڈے، جمعہ اور منگل کے دن اپنے جامعہ میں، اپنے مدرسے میں واعظ فرماتے، اور آپ اتوار کے دن اپنی خانقاہ میں واعظ فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کا واعظ کوئی عام تو نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ کے واعظ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ 400 لوگ قلم دواد لے کے حضور غوث العالمین کے واعظ کے نکات لکھ رہے ہوتے تھے، آپ کے واعظ کے منٹس کو نوٹ کر رہے ہوتے تھے، آپ جو حکمت کے موتی عطا فرما رہے ہوتے تھے انہیں صفحہ کرتاس کی زینت بنا رہے ہوتے تھے، تاکہ آئندہ زمانے میں جب ہمارے جیسے لوگ آئیں گے تو انہیں بھی ایمان کی حقیقی تمازت سے آراستہ کیا جا سکے۔ بلکہ آپ نے کہا کہ آپ جب مسند واعظ پر تشریف فرما ہوتے تو ہجوم جتنا زیادہ ہوتا، لوگ دور دور سے آتے، سلطان الاولیاء کا در ہے، سلطان الاولیاء کا دربار ہے، تو لوگ دور دور سے آتے تھے۔ کہا جتنے بھی لوگ ہوتے جیسے قریب بیٹھے ہوئے کو آپ کے آواز کی صفائی اور چاشنی نصیب ہوتی، ویسے ہی دور بیٹھا ہوا سماعتوں میں بھی آپ کی آواز سمو رہا ہوتا تھا، اور عمل سے بھی اس کو بہتر کرنے میں لگا ہوتا تھا۔ لیکن ایک کیفیت بڑی لازمی ہے جو آج میرے اور آپ کے زمانے میں مفقود ہو چکی ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں جناب عبد الرحمن جامی سے لے کے آج کے زمانے تک کے تمام صوفیاء کی زندگیاں پڑھیں تو یہ بہت اہم عنصر ہے جس پر انہوں نے کام کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب افعال سے حال کا ذکر فرماتے،
وہ جو صرف صاحب شرف لوگ سمجھ سکتے ہیں، جن کے دل کو اللہ نے زیبائی اور جن کے دل کو اللہ نے اپنی شناسائی عطا فرمائی ہے، وہ علوم جو صرف وہ مخصوص لوگ سمجھ سکتے ہیں، جب آپ ان علوم پر بحث شروع کرتے، قال سے حال کی سلطنت میں داخل ہوتے، تو سامنے بیٹھے ہوئے واعظین، سامنے بیٹھے ہوئے حاضرین، سامنے بیٹھے ہوئے مریدین، سامنے بیٹھے ہوئے مدرسین، سامنے بیٹھے ہوئے ہر طبقہ ہے زندگی کے لوگ اپنے دل پہ قابو نہیں رکھتے، مرغے بسمل بن جاتے، ماہی بے آپ کی طرح تڑپنے لگتے، اور ان کی کیفیت عجب ہو جاتی، اور وہ روحانیت کے درجوں کو چھونے لگتے، اور ان کے دل پر اللہ اور ان کے جسم پر اس کے پیارے حبیب کے تذکار جاری ہو جاتے تھے۔ حضور غوث العالمین فرماتے ہیں کہ میرے وعظ کی دو جہتیں ہیں، یہ میرے جیسے جتنے واعظین ہیں ان کے لیے عرض کروں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے وعظ کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت ہے علم، وہ جو آپ اپنی زبان سے عطا فرماتے ہیں، اور دوسری جہت ہے عمل۔ علم اور عمل کا مرکب بنتا ہے صحیح معنوں میں مومن کامل کا کلام۔ مومن کامل کا کلام اللہ کے فضل، کرم اور احسان سے علم اور عمل کا مرکب بنتا ہے۔ آپ عربی میں مثال دیا کرتے تھے، لیکن آپ لوگوں کی تفہیم کی آسانی کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ ارشاد فرماتے کہ علم چھلکا ہے، جیسے کوئی بھی چیز جس کے اوپر چھلکا ہو، کہا علم چھلکا ہے اور عمل مغز ہے۔ کوئی بھی چیز جس کے اوپر چھلکا ہو، اس کے اندر سے جو اللہ کی نعمت نکلتی ہے وہ مغز ہوتی ہے۔ آپ فرماتا ہے کہ چھلکے کی حفاظت در حقیقت مغز کی حفاظت ہے، اور مغز کی حفاظت اس مغز کے اندر جو تیل ہوتا ہے، جو رس ہوتا ہے، اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے دنیا میں کوئی فروٹ لے لیا جسے آپ مالٹا کہتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک چھلکا ہے وہ اتارا، اس کے اندر سے وہ مالٹا نکلا، وہ مغز ہے، لیکن وہ جو آپ اپنے منہ میں رکھتے ہیں اور اس کا جو رس ملتا ہے وہ تیل ہے۔ آپ نے فرمایا وہ چھلکا کس کام کا جس میں مغز نہ ہو، وہ چھلکا کس کام کا جس میں مغز نہ ہو، اور وہ مغز کس کام کا جس میں تیل نہ ہو، وہ تو پھر پھینکنے کے قابل ہے۔ اسی طرح کہ وہ علم کس کام کا جس میں عمل نہ ہو، اور اگر علم اور عمل ہے تو چاشنی نہیں ہے، تو مطلب تصنع، بناوٹ، دنیاوی علائشوں میں پھنسا ہوا علم آپ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو ان تمام علوم کے معاملات سے باہر نکلنا ہے، اور غوث العالمین کے واعظ کی شان کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ میں نے 3 مجالس میں آپ کی تعلیمات میں سے جو آپ کے نویکلے مقام تھے وہ میں نے بیان کیے، کہ آپ نے کیسے شریعت محمدیہ کی بات کی، اس کی پاسداری کی بات کی، اس کی پابندی کی بات کی، کس طرح آپ نے نور ایمان اور عقیدہ حق کی بات کی، کس طرح آپ نے اپنے آپ کو ایک عالم کے مقام حق تک پہنچایا، اور آج آپ جو اپنی زبان سے جملے بولتے تھے وہ میرے اور آپ کی طرح عام جملے نہیں ہوتے تھے۔ میں ایک بہت اہم بات آپ کی عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ اسے اپنے دل میں جگہ دیں تو آج کے زمانے کے واعظین کے لیے بہت بڑا پیغام دربار در بار غوث العالمین سے آیا ہے، اسے یاد رکھیے۔ آپ واعظ فرماتے نا، تو واعظ فرمانے کے بعد جب لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تم سے واعظ کا کچھ معاوضہ نہیں چاہتا، واعظ کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، میں تم سے واعظ کے بدلے کچھ نہیں مانگتا، میرے واعظ کا معاوضہ یہ ہے کہ تم اس پر صحیح معنوں میں عمل کرو اور اس کے عمل کی دعوت لوگوں کو دو۔ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وہ آپ بھی فرماتے، جو موجود ہیں میرا پیغام لو، جو نہیں موجود ان غائب لوگوں تک پہنچاؤ اور انہیں صحیح دین بتاؤ۔ پھر آپ اپنے حق کے بیان کی معراج کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے میں تمہاری تلواروں سے نہیں ڈرتا، میں تمہاری تلواروں سے نہیں ڈرتا، اور نہ ہی میں تمہارے سونے کا، گولڈ کا طلبگار ہوں۔ یہ بات بتاتی ہے کہ نہ تو آپ کو کسی کے روب و دبدبے کی کوئی فکر تھی، اور نہ آپ کو کسی سے دنیاوی منفعت حاصل کرنی تھی۔ آپ خالص جتنا کلام فرماتے اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی رضا کے لیے کرتے، جیسے میں نے خطبہ میں قرارداد میں آیت کریمہ پڑھی ہے کہ وہ کتنا خوش قسمت ترین واعظ ہے جو لوگوں کو اللہ کے طرف حقیقی دعوت دیتا ہے، تو آپ وہ دعوت ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک واقعہ، مشہور واقعہ ہے، آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ اپنے وقت کا ایک خلیفہ مستنجد باللہ غوث العالمین کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضری کے بعد اس نے آپ کو اپنی طرف سے کچھ اشرفیاں ایک ہدیہ کے طور پہ دینی چاہیے۔ آپ نے 1 بار منع کیا، 2 بار منع کیا، 3 بار منع کیا، مختلف روایات ہیں، لیکن یہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ کتنے بے غرض تھے، آپ کتنے بے لوث تھے۔
دنیا میں رہ کے دنیا کی چیزوں سے کتنا رب نے آپ کو محفوظ رکھا تھا، آپ کس طریقے سے تقوی اور طہارت پاکیزگی کے علم بردار تھے اور عمل پیرا تھے اور پابند تھے۔ آپ نے اس کی اشرفیوں کی تھیلیوں کو پکڑا اور پکڑ کے جیسے ہی دبایا تو اس سے خون نکلنے لگا اور خون ایک رفتار سے بہنے لگا۔ حضور غوث العالمین جلال میں آ گئے، کہا عام لوگوں کا خون پسینہ چوس کے میرے پاس لے کے آئے ہو، عام لوگوں کا مال اکٹھا کر کے میرے پاس لے کے آئے ہو، اگر مجھے اس چیز کی فکر نہ ہوتی کہ رب نے مجھے نجیب الطرفین بنایا ہے تو میں اس کے اندر سے اتنا خون نکالتا کہ تیرے محل خس و خشاک کی طرح بہہ کے دنیا سے ختم ہو جاتے۔ آپ نے اس طریقے سے یہ پیغام دیا اور اپنے آپ کو ایک مضبوط طریقے کے ساتھ دین اسلام کی محبتوں سے آراستہ رکھا۔ میں حضور غوث العالمین کے یہ جملے جب بھی پڑھتا ہوں جو ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں، ایک عجیب کیف طاری ہو جاتا ہے کہ کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا منزلت ہے کہ آپ کے اندر اتنے درجے اعلیٰ مقام ہونے کے باوجود بھی کسی قسم کا کوئی تصنع نہیں تھا، کوئی کبر نہیں تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا۔ بھائی جسے رب اتنی شانیں عطا فرمائے، بابا جسے رب اتنا مقام عطا فرمائے، اس کے مقام اور مرتبے پر رب کی اتنی کڑی نگاہ ہو تو کیسے نہ وہ حقیقی معنوں میں اللہ کی تشکیر کا، شکر گزاری کا اظہار کرے۔ حضور غوث العالمین فرماتے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے کرم سے میرے دل میں مخلوق کو نصیحت کرنا ڈالا ہے اور اس جذبے سے آراستہ بنایا ہے، اور آگے فرمایا میری زندگی کو با مقصد فرمایا ہے۔ اے لوگو رخصت کو چھوڑ کر عزیمت اپناؤ اور عزیمت کی راہ مردوں کے لیے ہے۔ مشکلات آئیں گے جب آپ خیر کے راستے پہ نکلیں گے، جب اپنے سچ کے راستے پہ نکلیں گے۔ میرے استاد ضیاء الامت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دین کا راستہ، خیر کا راستہ، یہ مشکلات سے بھرپور راستہ ہے، یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بستر ہے، کانٹوں کی سیج ہے، اس پہ چل کے آپ نے جانا ہے، اور یہ بھی کہ اس پہ پھل دیر سے لگتا ہے۔ میرا رب آپ کو پورا آزماتا ہے، دیکھتا ہے، جب آپ کا تقوی، آپ کی طہارت، آپ کے معاملات کامل ہو جاتے ہیں تو پھر پھل لگتا ہے۔ لیکن سنو، جب دین کے راستے پر حاصل کردہ منزل پہ پھل لگے تو پھر سدا بہار لگتا ہے، پھر سدا بہار لگتا ہے، اور ہمیشہ یہ پھل آپ کے معاملات میں آپ کے نصیب رہتا ہے۔ میرے بڑے اچھے بھائی ڈاکٹر علی نسیم اپنے ایک ریسرچ مقالے میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد الرزاق گیلانی اپنی کتاب الشیخ عبد القادر جیلانی میں لکھتے ہیں کہ وہ صوفیاء کے امام جن کی کتب اور جن کے کلام پڑھ کے اندر کی کیفیت بدل جائے، ان میں سے ایک الشیخ عبد القادر سمدانی ہیں اور دوسرے امام غزالی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا غوث العالمین نے کہا کہ میرے اوپر رب نے اتنا کرم فرمایا کہ مجھے محی الدین کا لقب عطا فرمایا، اور یہ آپ نے اپنے بارے میں خود فرمایا، آپ نے فرمایا انا الجیلی محی الدین اسمی وعلامی علی راس الجبال، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے استدلال فرمایا کہ ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئات سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ ہر 100 سال بعد جو دین کے معاملات کے اوپر ایک گرد پڑی جاتی ہے، سلوٹیں آ جاتی ہیں، لوگ مختلف طرح کے اشتباہ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ صحیح دین کا پیغام جو لوگوں کی سماعتوں تک نہیں پہنچتا اور لوگ اپنی طرف سے دین کی اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن کرنی شروع کر دیتے ہیں، پھر رب ایک مرد فرید عطا فرماتا ہے، ایک ایسا شخص جو اللہ کا منتخب ہوتا ہے وہ دنیا پر آتا ہے، پھر دین کے حقیقی علم کو دین کے حقیقی نظریے کے ساتھ ملاتا ہے، یعنی نیا دین نہیں ہے، دین کی تجدید کی جاتی ہے، جو شکوک و شبہات حوادث زمانہ سے چھا جاتے ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے آپ کے سامنے جتنا میسج رکھا، جتنا پیغام رکھا حضور غوث العالمین کا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے بابا حضور حضرت سید زاہد صدیق شاہ صاحب کا ہمیشہ یہی پیغام ہوتا ہے کہ بیٹا آؤ غوث العالمین کے راستے پہ چلتے ہوئے عالم حق بھی بنو اور پھر ولی کامل بھی بنو۔ جب ظاہر اور باطن آراستہ ہو جائے گا، صحیح معنوں میں قوت عشق سے ہر پس بالا ہو جائے گا، دہر میں اسم محمد سے اجالا ہو جائے گا۔ میں اپنے پورے ادارے کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک ہم سب کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔